بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ کے سامنے پیش کرنے لگے ہیں دیوبندیوں کا ایک مشہور بھونڈا مناظر ابو ایوب قادری نامی، وہ شخص کہ جو دجل اور فریب میں اپنی مثال نہیں رکھتا، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک فتوے کے متعلق اپنے چیلوں کو ورغلاتے ہوئے اور انہیں جھوٹ کی تعلیم دیتے ہوئے، دجل اور فریب سکھلاتے ہوئے ایک فتویٰ نقل کرتا ہے، اور پھر اس کے متعلق کہتا ہے یہ اعلیٰ حضرت نے جھوٹ بولا ہے، لہٰذا احمد رضا کا یہ بہت بڑا جھوٹ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس نے باندھا ہے۔ پہلے اس کی بات کو آپ خود ملاحظہ فرمائیں اور اس کے بعد ہم پھر اس کی جہالتوں سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ دعویٰ رضویہ کے اندر ایک فتویٰ کھڑا ہے صفحہ 321 جلد 20 پہ۔ اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گائے کا گوشت نوش فرمایا ہے یا نہیں؟ حضرت فرماتے ہیں گائے قربانی تو کی ہے لیکن گوشت نوش فرمانے کا کوئی ثبوت نہیں ہے، حالانکہ مسلم شریف جلد 1 صفحہ نمبر 345 کتاب الزکوٰۃ باب اباحۃ الہدیۃ للنبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تحت امام مسلم روایت لایا ہے۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو صدقے میں گائے کا گوشت آیا تو انہوں نے وہ پکا ہوا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا تو حضور نے فرمایا لک صدقۃ ولنا ہدیۃ، اور بتایا کہ یہ صدقے میں آیا ہے، تیرے لیے صدقہ ہے اور اب ہمارے لیے ہدیہ ہے۔ تو اب نوش فرمانا ثابت ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ حضرت فرماتے ہیں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، تو حضرت نے اس کو جھوٹ بولا ہے۔ جی تو ناظرین کرام، آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ شخص اولاً تو یہ کہہ رہا ہے کہ نوش فرمایا یا نہیں۔ اب گائے کا گوشت نوش فرمایا جائے گا یا تناول فرمایا جائے گا، یہ آپ خود سمجھدار ہیں۔ جس کو اردو الفاظ کی پہچان نہیں ہے کہ یہاں لفظ نوش فرمانا بولنا ہے یا تناول فرمانا بولنا ہے، وہ شخص استدلال کرنے چلا ہے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتاویٰ سے۔ بہرحال اس نے جو روایت پیش کی ہے مسلم شریف سے، اس روایت کا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتوے سے بالکل بھی اختلاف نہیں ثابت ہو سکتا۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک فعل مخصوص کے متعلق سوال ہوا ہے کہ آپ نے گائے کا گوشت کھایا ہے یا نہیں۔ گائے کے گوشت کے کھانے کے متعلق سوال ہے، قبول کرنے کے متعلق سوال نہیں ہے۔ تو جواب بھی کھانے کے لحاظ سے دیا جائے گا کہ کھایا ہے یا نہیں کھایا۔ تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ گائے کا گوشت کھلانے کا حکم تو دیا ہے لیکن خود کھایا یا نہیں یہ ثابت نہیں ہے۔ اس کے اوپر یہ شخص کہتا ہے کہ دیکھو یہ تو اعلیٰ حضرت نے جھوٹ بولا ہے، حالانکہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ آپ کے پاس گائے کا گوشت لایا گیا اور کہا گیا کہ یہ تو حضرت بریرہ پہ صدقہ ہوا ہے، تو آپ نے فرمایا اللہ کے صدقۃ ولنا ہدیہ، تیرے لیے صدقہ ہے ہمارے لیے ہدیہ ہے۔ اب اس روایت کا ترجمہ کرنے میں اور مضمون بیان کرنے میں کس کا اس نے خیانت سے کام لیا؟ اولاً تو یہ کہتا ہے کہ وہ گوشت پکا ہوا لایا گیا، جبکہ بہت بڑا اس کا اختراع ہے اور جھوٹ ہے کہ کسی بھی روایت میں اس گوشت کے پکا ہونے کی کوئی دلیل، کوئی جو ہے نا نشانی نہیں ملتی، کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جو اس گوشت کے پکا ہونے پہ دلالت کرے کہ آپ کے پاس پکا ہوا گوشت لایا گیا، بلکہ روایت یہ ہے کہ اوتی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلحم بقر، کہ حضور کے پاس گائے کا گوشت لایا گیا، فقیل ھذا ما تصدق بہ علی بریرہ، تو عرض کیا گیا یا رسول اللہ یہ وہ گوشت ہے کہ جو حضرت بریرہ پر صدقہ کیا گیا ہے، تو فقال ھو لھا صدقۃ ولنا ہدیہ، تو فرمایا وہ اس کے لیے صدقہ ہے، یہ ہمارے لیے ہدیہ ہے۔
تو اب اس لفظ کے اندر گوشت کے پکا ہونے پہ کوئی لفظ دلالت نہیں کر رہا۔ یاد رہے اس حدیث کو، اس روایت کو صرف اور صرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا گیا ہے، یعنی جس روایت میں گائے کے گوشت والا لفظ ہے نا، وہ اس کی راوی صرف اکیلی حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے، حضرت بریرہ کے متعلق جو روایت ہے۔ اور پھر یہ شخص آگے روایت پڑھ کے سنا تو کہتے ہیں حضور نے فرمایا ہو اللہ کے صدقۃ ولنا ہدیہ، تو حضور نے فرمایا لک صدقۃ ولنا ہدیۃ، تیرے لیے صدقہ ہے اور اب ہمارے لیے ہدیہ۔ ہم چیلنج کرتے ہیں اس ظالم کو کہ یہ الفاظ اس واقعے کے اندر کہ جہاں گائے کا گوشت حضور کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، ہو لک صدقۃ کے الفاظ جو ہیں یہ کسی کتاب حدیث کے اندر، تمام کتب احادیث مستندہ یا غیر مستندہ کتب احادیث، ذخیرہ احادیث کے اندر کوئی روایت ایسے نہیں ہے کہ گائے والے گوشت کے واقعے کے متعلق حضور نے فرمایا ہو اللہ کے صدقۃ ولنا ہدیہ، کیونکہ وہاں حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضری نہ تھیں۔ بعض صحابہ کرام نے یہ عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ یہ کہ حضرت بریرہ پہ صدقہ کیا گیا ہے، تو آپ نے فرمایا ہوا لہا صدقۃ ولنا ہدیہ۔ تو یہاں پر جو لفظ ہیں ہوا لہا صدقۃ کے ہیں، لا کے صدقۃ کے الفاظ نہیں ہیں۔ یہ اس شخص کی اپنی طرف سے افتراء ہے اور حدیث رسول کے اندر یہ تحریف ہے۔ یہ جو روایت ہے مسلم میں اور پھر اس کے علاوہ دیگر حدیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی کتابیں ہیں، جہاں بھی آئی ہے گائے کے گوشت والی روایت، تو اس کے اندر ہوا لہا صدقۃ کے الفاظ ہیں، اور اس روایت میں کہیں بھی گوشت کے پکا ہونے کی کوئی دلیل، کوئی لفظ ایسا نہیں ہے کہ جو بتلائے کہ یہ گوشت پکا ہوا تھا۔ پھر اب یہ کہتا ہے کہ دیکھو حضور نے گوشت قبول کر لیا لہذا کھانا تو ثابت ہوا۔ واہ رے بھونڈے مناظر، تیرے استدلال پہ بھی قربان جائیے۔ ناظرین کرام آپ خود ملاحظہ فرمائیے، محض قبول کرنے سے حضور کا کھانا ثابت کر رہا ہے، جبکہ متعدد ایسی روایات ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی نعمتیں جو ہیں قبول کی ہیں، ہدیے قبول کی ہیں، لیکن استعمال نہیں کیے۔ قبول تو قبول رہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خانے نعمت پہ رکھے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دسترخوان پہ بچھا دیے گئے، لیکن حضور نے پھر بھی نہیں کھائی۔ مثلا گو کے متعلق جو روایات ہیں، ساری روایت کے اندر یہ لفظ موجود ہے کہ آپ کے دسترخوان پہ وہ گو رکھی گئی لیکن آپ نے نہیں کھائی، صحابہ نے کھا لی۔ تو ایک ہے محض قبول کرنا، ایک ہے قبول کرنے کے بعد آگے دسترخوان پہ بھی رکھ دیا جانا، پھر بھی کھانا ثابت نہیں ہو رہا، ادھر محض قبول کرنے سے ثابت ہو گیا، جبکہ سوال کھانے اور نہ کھانے کے متعلق ہے، قبول کرنے نہ کرنے کے متعلق نہیں ہے۔ اس روایت کے اندر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ایک لفظ ایسا نہیں ہے جو دلیل بنایا جا سکے کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کا فتویٰ غلط ہے اور وہ غیر تحقیقی فتویٰ ہے۔ جو اہل افتاء ہیں، جنہوں نے اصول افتاء پڑھے ہیں، وہ اس بات کو بخوبی اول فرصت میں سمجھ جائیں گے کہ سوال جب خاص فعل کے متعلق ہے تو جواب بھی اسی خاص فعل کے متعلق دیا جائے گا۔ سوال ہو رہا ہے کھانے نہ کھانے کے متعلق، تو جواب بھی یہ دیا جائے کہ کھانا ثابت ہے یا نہیں ہے، تو فرمایا کھانا ثابت نہیں ہے، جبکہ یہ جاہل بھونڈا مناظر یہ محض ہدیہ کو قبول کرنے سے کہہ رہا ہے کہ کھانا تو ثابت ہو گیا۔ ایسی عقل بھی اندھی کسی کو خدا نہ دے، دے آدمی کو موت مگر یہ بد ادا نہ دے۔ ہاں تعجب نہیں ہے کہ دیوبندیوں کے ہاں اصول استدلال یہی ہے۔ جی ہاں، عقل چوپایوں کو دے بیٹھے حکیم تھانوی، میں نہ کہتا تھا کہ صحبت دیو کی اچھی نہیں۔ یہ شیطان نے انہیں ایسا مقبوط الحواس کیا ہے کہ انہیں سوال کیا جاتا ہے، جواب کیا لکھتے ہیں، بات کیا ہوتی ہے، یہ کیا سمجھتے ہیں۔ اصل سبب کیا ہے کہ ان کی عقلوں کو شیطان نے گمراہی کے سبب جو ہے نا زائل کر دیا ہے، اب یہ لکھے ہوئے الفاظ کو بھی پڑھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔
تو ایسا شخص کے جو لکھے ہوئے الفاظ پڑھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، جس کو حدیث بیان کرنے میں اس کی زبان محفوظ نہیں رہتی، جس کو حدیث کا ترجمہ کرنے میں اللہ تعالیٰ بددیانتی اور خیانتی سے محفوظ نہیں رکھتا، ایسا خائن، ایسا محرف اور ایسا افتراء باز شخص جب کوئی بات کرتا ہے تو ایسے شخص کی اس بات کو قبول کر لیا جانا یہ کسی صاحب عقل کے نزدیک مسلم نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا اس کا یہ قول بالکل جھوٹ ہے، افتراء ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فتویٰ جو 20ویں جلد کے اندر موجود ہے، آپ خود ملاحظہ کیجئے اور خود اس کو پڑھیے کہ ایک خاص فعل کے متعلق سوال ہے تو جواب بھی آپ نے اسی خاص فعل کے متعلق دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان ظالموں کے ان جھوٹ اور فریب کاریوں سے ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔